अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एतमाद का फुकदान है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कुछ यूँ जवाब दिया। नैब से मुतल्लिक केसेस पीपल्स पार्टी और नून लीग पर एक जैसे हैं, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे। कोई एतमाद का फुकदान है? आप तो मारे हैं। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी सहाफ़ियों ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की बात की, तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। इस हफ्ते कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें, जो आप हुक्म करें सर। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत की खबरें तो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ के पास गए तो ख्याल किया जा रहा था कि इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन अब जब दोनों की क़यादत को मुख्तलिफ केसेस का सामना है, ऐसे वक्त में मुफाहमत किसकी ज़रूरत है, इसी पर हम अपने तजियाकारों से सबसे पहले बात करेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एतमाद का फुकदान है। इस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप फूंक मार दें। फिर कल जब सहाफ़ी की तरफ से आसिफ जरदारी से सवाल किया गया कि आपकी और मियां साहब की मुलाकात हो रही है, इस पर उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि आप हुक्म करें, कर लेते हैं मुलाकात। अब हम अपने तजियाकारों से ये जानना चाहेंगे कि मुफाहमत किसकी मजबूरी होगी इस सूरत हाल में, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ साहब की। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। कल मुसाफा भी हुआ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं? ये आपकी क्या मजबूरी है कि जो इस तरह का सवाल पहले मुझसे पूछ लेती हैं। बहरहाल मजबूरी तो दोनों की बनेगी, लेकिन मेरे ख़्याल में दोनों की गिरफ़्तारियों के बाद इस वक्त आप देखें कि ये जो मुस्लिम लीग के करीब जाने का इशारा देते हैं जरदारी साहब, तो वो दूसरी पार्टी को पैगाम दे रहे हैं कि देखिए मेरे साथ सख्ती ना करो वरना मैं उधर मिल जाऊंगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून को उनके बारे में ये डर है कि ये माजी की तरह सिर्फ हमारे साथ क़ुरबत या इत्तेहाद का कार्ड इस्तेमाल करके अपने लिए रिलीफ ले लेंगे और फिर हमें उसी तरह तनहा छोड़ देंगे जिस तरह के पिछले 6-7 महीनों में इन्होंने छोड़ दिया है। मसलन जरदारी साहब को याद है कि जब ईंट से ईंट बजाने की उसने बात की थी तो सुबह नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ तयशुदा मुलाकात कैंसिल कर दी, और फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था, तो अगर नून लीग नहीं कर रही थी तो उसने उसको तनहा छोड़ दिया था। तो उनको ये ख्याल है कि इस वक्त हमारे साथ क़ुरबत का कार्ड इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब अपने लिए कोई रिलीफ या डील लेना चाहते हैं, और मेरे ख़्याल में इस शक की फ़िज़ा में सरदस्त कोई फ़ौरी इम्कान नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता नून लीग का ये ख्याल है कि अगर जरदारी साहब अंदर हो गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी संजीदा होगी अपोजिशन करने में, और इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब ये जो खामोशी है और डील की कोशिश है इसके बावजूद भी बच नहीं गए और दोबारा उनको अंदर कर दिया गया, तो फिर नून लीग को पीपल्स पार्टी संजीदा समझेगी। इसलिए मेरे ख्याल में ज़रूरत करार पाएगी, लेकिन दोनों की गिरफ्तारियों के बाद और दोनों की यकसा मजबूरी, दोनों की गिरफ्तारियों के बाद, ठीक है। और लेकिन आप माजी के मामलात पे आप समझते हैं कि एतमाद का फुकदान है दोनों पार्टीज के दरमियान। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाता हूँ, बाकी समझ अपनी इस्तेमाल करें आप। वो कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। और ये आपने देखा होगा, बुजुर्ग भी कहते हैं कि निवाला तोड़ते और खाते वक्त हाथ की मुख्तलिफ साइज़ की सारी उंगलियां अंगूठे समेत इकट्ठी हो जाती हैं। खाते वक्त मुफाहमत करनी पड़ती है। और आखिरी बात मैं अर्ज़ ये कर दूं कि ठग, चोर, डाकू, राहज़न, लुटेरा, जेब कुतरा, भंडारी बज़ाहिर मुख्तलिफ होते हैं, पर बुनियादी तौर पे कारोबार, काम, पेशा, महारत एक ही होती है, और ये बुनियादी तौर पे मुफाहमत की लड़ी में परोए हुए होते हैं और एक ही ख़ानदान के अफराद होते हैं। वो हमारी एक ज़ात है, उसके बारे में आम तौर पे कहा जाता है, वो तो खैर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, कि वो खाण पीण नूं कट्ठे लड़न मरण नूं वक् वक्ते खाण पीण नूं कट्ठे चीमे और चट्ठे, कोई इस तरह का वो मुहावरा है। तो ये बुनियादी तौर पे ये कौन है? मुहिमजू किस्म के लोग हैं, वरना मुल्क आज इस हालत में होता।
ان کی ایج 51 سال ہے, ان کی ایج 32-35 سال ہے. کھا گئے سارا. یہ 70 سال میں سے 51 سال ایک کھا گیا, 35 ایک کھا گیا. ملک یہاں کھڑا ہے, کس کا جاتا ہے کریڈٹ؟ یہ تو سارے مہم جو ہیں, فارچون ہنٹرز ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. جی میں دونوں کی مجبوری. حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں برابر ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں زیادہ مجبوری اس وقت آپ کو کس کی نظر آتی ہے؟ حسن صاحب کے آخری 2-3 فقرے جب کہے تو ظاہر انہوں نے دکھ اور تکلیف سے کہے. مجھے پاکستان کی ساری تاریخ آ گئی. ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرنا ممکن نہیں, پتے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آخری بات اسے بسط احترام مجھے لیاقت علی خان کے خلاف جب بغاوت ہوئی مارچ 1951 میں اور ایونچولی کو شہید کر دیا گیا, اور پھر آج ہی مجھے کسی نے سکندر مرزا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا فیروز خان نون کو لیٹر بھیجا کہ آپ کی گورنمنٹ کیوں ڈسمس کی جا رہی ہے, وائرل ہوئے وہ دوبارہ, وہ کئی دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی. جنوری 51 میں رائل برٹش آرمی, حسن صاحب بالکل کہتے ہیں جب تک رائل برٹش آرمی تھی, رائل پاکستان آرمی بنی 51 تک اس کا ادھر دھیان نہیں گیا. جنوری 51 میں ایوب خان جب CNC بنے تو مارچ میں راولپنڈی کنسپریسی کیس ہوا اور اکتوبر میں جا کے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. کیوں دیکھیں حضرت بڑی لمبی لگی نیازی صاحب, کیوں ایسا کیوں ہوا؟ لیاقت علی خان کے بارے میں اور یہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ہے وہ کہتے ہیں نا وقت کی بات ہے اور وقت ایک سا نہیں ہوتا. یہ 2014 میں سلیم صافی صاحب نے جو بات کی اس سے میں تھوڑا پیچھے چلے جاتا ہوں کہ 2014 میں جب دھرنے ہوئے تھے تو اگست 2014 میں 25 اگست کو MQM نے اس دھرنے میں بیٹھنا تھا اور پھر 26 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے بیٹھنا تھا. 27 اگست 2014 کو دونوں پارٹی اسمبلی میں بیٹھ کے اور نون کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے رہ گئی. 2015 میں ان کو اس کی کڑی سزا دی گئی. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جب زرداری صاحب پہ اور MQM پہ عرصہ یا تنگ ہوا تو نواز شریف صاحب نے کمال معارے سے دونوں آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیٹریل تھا ان کے ساتھ. جب ان کو تلا جا رہا تو تلا اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ 2014 میں انہوں نے کہنا نہیں مانا تھا. اب یہ آ گئی ہے کہ زرداری صاحب, بالکل سمپل سی بات ہے کہ زرداری صاحب نے پچھلے 2-3 سال میں جب معاملات درست کر لیے اسی مقتدر حلقوں سے اور پاکستان واپس آئے اور شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے, تو نون لیگ جو ہے اس وقت اس کو عرصہ یا تنگ تھا تو زرداری صاحب نے ان کو در کو اطلاع نہیں سمجھا. میرا خیال ہے کہ مجبوری تو لفظ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن زرداری صاحب کی ظاہر اس وقت زیادہ مجبوری ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طریقے سے اس وقت ہینڈل کرنا چاہتی ہے, زرداری صاحب اور طریقے سے. لیکن سلیم صافی صاحب کی بات جو ہے نا, سلیم صافی صاحب کی بات حرف آخر ہے کہ جب یہ دونوں جب دیکھیں گے تنگ آمد بجنگ آمد کچھ نہیں راستہ تو ایک دوسرے کی مجبوری بن جائیں گے, تعاون کریں گے دوسرے کے ساتھ. وغیرہ جس کو انہوں نے اولیو برانچ دی وہ پارٹی اس کو دوسرے کو ابینڈن کر کے تحریک انصاف کی طرح معاملہ فہمی کر لے گی. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب, کل آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے, اور 15 دن میں انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات میں کہ ان کی جمہوریت ایک بار پھر سے خطرے میں پڑنے والی ہے. ہم نے ٹویٹر پر آپ کا یہ پیغام دیکھا, تو اب آپ کے خیال میں آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ مجبوری کس کی ہے اس وقت؟ 15 دن میں کس کے لیے زیادہ مشکل بننے والی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میری خواہش ہے کہ چند دن, اگلے جو چند دن یا 2-4 مہینے یا جب تک اپوزیشن ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب, ہمارا رپورٹ کارڈ ضرور دیکھا کریں. ان کے دکھوں میں بھی افاقہ ہوگا اور ان کو پتہ چلے گا کہ صرف وہی نہیں, ہم بھی کتنے متفکر ہیں ان جدائیوں پر اور کتنے ہم دکھی ہیں کہ ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے. دوسری بات یہ کہ ویسے تو اپوزیشن کو اب میڈیا ہی اٹھائے پھرتا ہے. 4 مہینوں میں نہ ایک مشترکہ اجلاس, نہ ایک مشترکہ جلسہ, نہ ایک متفقہ لائے عمل یا حکمت عملی, اور خالی خولی اور صرف پھونکوں سے اب یہ چراغ جلایا نہ جائے گا. بیان دونوں کے جواب دیکھیں, ہم کتنی سنجیدگی سے پکے منہ کر کے ان کے ان دو ایک مزاحیہ سے جوابوں پر ہم الحمدللہ اپنے قول افکار جھاڑ رہے ہیں. تیسری بات ہے جی, بظاہر جو بھی کریں دونوں اکٹھے ہیں, مکمل رابطے میں ہیں, بس نواز شریف زرداری صاحب کی باقاعدہ میٹنگ باقی ہے یا ایک آفیشیل اعلان باقی ہے. دونوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے. زرداری صاحب عمر کے اس حصے میں ہے کہ صحت ایسی اجازت نہیں دیتی,
नई परेशानियों की, केसेस बहुत मजबूत हैं, सिंध की राजधानी है और दौलत है, पैसा है, जायदादें हैं। नवाज शरीफ साहब का इवन फील्ड रेफरेंस है, 69 रोज़ा जेल काट चुके हैं, मुस्तकिल ज़मानत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में अब तक जो सामने आ चुका है वो भी मियाँ साहब के लिए परेशान कुन है, बाकी अदालत का फैसला है। और मरियम की सियासत भी बचानी है। आखिरी बात यह है कि अब मुस्लिम लीग हो या पीपी, नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब, ये आपने इनकी हिस्ट्री देखी है, दोनों को जब जब मौका मिला डील की, एनआरओ किया, पतली गली से निकले, चोर दरवाजे से निकल गए। आप और मैं परेशान ना हो, अब भी जब भी मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, पार्लियामेंट और इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए पतली गली से निकल जाएंगे। चोर दरवाजा खुलने की देर है बस। ठीक, यानी दोनों की तरफ ही आपका इशारा जा रहा है। और मुलाकात से मुतालिक इमरान खान से आपने कोई जवाब नहीं दिया। बाबर सत्तार साहब, शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल हो सकता है सारी सूरत हाल में, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन को जो एहतजाज उन्होंने करना था उसमें रोकने में उनका किरदार था। अब वो साफ़ी से कह रहे हैं कि आप फूंक मार दें, तो पुरअज़्म लग रहे हैं इस हवाले से आपको शहबाज साहब? फूंक मारने में पुरअज़्म है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, मिजरी नीड्स कंपनी। तो मुफाहमत की कोशिश तो दोनों ने की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करने की कोशिश की। जरदारी साहब ने बलूचिस्तान डिलीवर किया, उन्होंने सेनेट डिलीवर किया, उन्होंने प्रेसिडेंसी डिलीवर की। PMLN जब नवाज शरीफ मुश्किल में पड़े तो वो उस वक्त ये काफ़ी बात होती रही कि एक जो धड़ा है PMLN का वो कहता है कॉन्फ्रंटेशन नहीं करें, और वो सारा चीज़ चलती रही इलेक्शन के आने तक। तो उनकी भी थोड़ी सी आप कह लें सख्त बातचीत उस वक्त शुरू हुई जब उनके ऊपर केसेस बने और उनकी एक नैप का प्रोसेस शुरू हुआ। तो जैसे जैसे पकड़ दकड़ का मसला आगे चलेगा, मामला चलेगा, और हमें पता है, ये भी खबरें गर्म है कि जी कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में शायद जरदारी साहब को अरेस्ट किया जाए। नवाज शरीफ साहब के जो चल रहे हैं उसका भी आने वाला है रिज़ल्ट 24 तारीख तक का टाइमलाइन दिए हुए। तो और फिर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब खुद पकड़ में है। तो ये इस बेसिस के ऊपर अगर इनकी किसी तरह की अलायंस बनती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब PMLN गवर्नमेंट में थी और जो कुछ कराची में हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, तो वो कुछ नहीं कर सके PMLN वाले। अब तो ये दोनों पार्टीज ऑपोजिशन में है ना, तो ऑपोजिशन में बैठ के क्या करेंगे जब बाकी सारे एक पेज के ऊपर हैं? आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, गवर्नमेंट अगर वो सारे एक पेज के ऊपर हैं, तो अपोजिशन में आप हाथ जोड़ के भी, हाथ मिला के भी क्या कर लेंगे? सो मुफाहमत जरूर कर लें जी, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अभी रिजल्ट उसका कोई नहीं निकलेगा। मजर साहब, अब इशारे तो दिए जा रहे हैं रहनुमाओं की तरफ से भी PTI के कि अब इनके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। ज्यादा किसकी मजबूरी है इस वक्त मुफाहमत? देखिए, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन किसी दिन थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन भी रखना चाहिए हमें, क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट एंगल से बात करते हैं। और सवाल ये ज़रूर किसी दिन करना चाहिए कि पाकिस्तान को असल में नुकसान किसने पहुंचाया, सियासतदानों ने या फ़ौजी आमरों ने? और 1948 से चलते हैं और 1948 से लेकर 2018 तक इस पर बहस कर लेते हैं कि इन सियासतदानों को पैदा करने वाला कौन था, इन सियासी जमातों को परवान चढ़ाने वाला कौन था, इन सियासी जमातों को तकसीम करने वाला कौन था, और इस सियासत में करप्शन लाने वाला कौन था। तो फिर मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल हमें समझ में आ जाएंगे। देखिए, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है और दोनों के जवाब, शहबाज शरीफ का भी और आसिफ जरदारी साहब के भी जवाब से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मफाहमत के बारे में आज भी जो है बहुत ज़्यादा खुले दिल से बात नहीं कर रहे, आज भी एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी मफाहमत है। मफाहमत वो एक दूसरे से नहीं किसी और से करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ मुश्किलात दरपेश हैं, इसलिए शायद बहुत जल्दी मफाहमत नहीं हो। हाँ, अगर सज़ा हो जाए कि दोनों को सज़ा हो जाए, दोनों की गिरफ़्तारी हो जाए, तो मजबूरी के तहत हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, इसलिए दोनों मफाहमत से हिचकिचा रहे हैं। ठीक, मजबूरी के तहत ही मुफाहमत की बात है, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। हमारे तजियाकारों की इस मामले पर राय आपने जानी। एक और अहम मामला है, बात करेंगे अपने पैनल से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून ने 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नैब का पर्दा अवाम के सामने चाक हो चुका है, अब अवाम की आवाज़ पर कान धरना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुल्क को संभालने की अहलियत नहीं, नाअहली के बाद भी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भरपूर जारहाना सियासी मुहिम चलाई थी, लेकिन उनकी रिहाई के बाद से मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। ताहम इस फैसले के बाद क्या मुस्लिम लीग नून जारहाना अपोजिशन बनने की तैयारी कर रही है? इसी पर हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में मुल्क संभालने की अहलियत नहीं है। क्या नवाज शरीफ एक जारहाना अपोजिशन करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे और जानना ये चाहेंगे कि पहले जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी हमें कोई सामने से रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया और क्या कुछ नून लीग पर बीत नहीं गया, तो अब इस वक्त क्या इसकी ज़रूरत पड़ी है और ये जो किया जा रहा है इनकी तरफ से? देखिए जी, जो उनका जो ये कहना कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो अहलियत है उसकी कमी है या नहीं है, उससे तो मेरा ख्याल है कोई बात नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और वो चीज़ जो है बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक ताकत के साथ उभर के सामने आई है और रास्ते खो चुकी है कि ये हुकूमत जो है ये ना सिर्फ ये कि नाअहल है, बुरी तरह नाकाम हो रही है और पाकिस्तान जो है इसकी मौजूदगी में बहुत बड़े बड़े बहरानों से दो चार हुआ चाहता है। रहेगी बात यह है कि आया नवाज शरीफ साहब जो है आगे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मेरा जवाब यह है कि उनको चलानी चाहिए, बल्कि उनको कुछ और कई हफ्तों पहले एक जारहाना मुहिम चला देनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की ज़ात की हद तक वो ये बात कई दफ़ा स्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो आप कह रहे हैं कि जारहाना रवैया ही रखना चाहिए, उन्हें रखना, उनको ये जारहाना मुहिम चला देनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से नैब में पेश हुए हैं, जिस तरीके से अदालतों में पेश हुए हैं, जबकि पूरा मुल्क गवाही दे रहा है चीख चीख के कि यहाँ पे एक जिसको कहना चाहिए एक ख़ास स्कीम के तहत हंटिंग हो रही है और एक ख़ास तरह जो है नवाज शरीफ को और को घेर घार के कुचला जा रहा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इस वक्त इमरान खान या उसके लवाहिकीन क्या कह रहे हैं। पाकि मुल्क जो है वो बिल्कुल इस बात पे जिसको कहना चाहिए बार बार कह रहे हैं कि इनको हर तरीके से कुचला जा रहा है। इस दौरान में नवाज शरीफ का इस तरह ताउन करना, मेरा ख्याल है कि ये इसमें उनको थोड़ी रेजिस्टेंस देनी चाहिए थी। लेकिन ये मत भूले कि नवाज शरीफ साहब जो है जब उनको बैन किया गया, देना चाहिए था उनको, नहीं वो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। जब वो आए थे वहां से बर्खास्त होके आए थे, नाअहल होके आए थे, तो उन्होंने ये मुहिम चला के दिखाई थी और उन्होंने बड़ी, लेकिन अभी के लिए आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन दरमियान ये खामोशी समय से बालतार है। उनको चाहिए कि वो जारहाना मुहिम वक्त से पहले शुरू कर दे और ये मुहिम इस वक्त इसके लिए बिल्कुल राइट इस मामले के ऊपर हम थोड़ा से मुख्तसर जवाब चाहेंगे कि आप लोग रखें, वक्त थोड़ा कम है। हसन साहब, जारहाना रवैया इससे पहले कहाँ तक ले गया था नवाज शरीफ साहब के लिए हालात? देखिए, आपका सवाल है कि जी अपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जारहियत बिल्कुल करें। फिजुल्लाह नियाजी साहब का मशवरा बहुत अच्छा है, ये करें, बिल्कुल करें और पूरे ज़ोर शोर से करें ताकि हम भी देखें कि चिराग बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो किस तरह होता है। हमने सुना है, देखा नहीं है। और बहुत आला, बहुत उम्दा मशवरा है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। और एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं नहीं जानता पीटीआई की हुकूमत कितनी नाकाम कितनी कामयाब होगी, लेकिन एक बात पक्की है, पाकिस्तान की गुज़श्ता तमाम सियासी हुकूमतों की निस्बत इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मैं चाह रहा हूं ये बात रिकॉर्ड पे आ जाए। कितनी बेहतर होगी ये मैं नहीं कुछ कह सकता, बाकी सबसे बहुत बेहतर होगी। बाकी वो फिजुल्लाह साहब ने मशवरा तो दे दिया है सूली पे चढ़ने का, अच्छी बात है। बाबर सत्तार साहब, जारहाना रवैया सूली पर चढ़ने के मुतरादिफ होगा। अब अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला भी आने वाला है। क्या ऑप्शन है जी?
وہ بھی تو میچ کھیلنے کے لیے آئے نا. یہاں پہ آپ دیوار کے ساتھ کسی کو بھی لگائیں, وہ کیا محاورہ ہے کہ بلی بھی پنجہ مارتی ہے جب آپ کارنر کر دیتے ہیں. تو کیا اور کیا کریں اب؟ جارحانہ کرنے کی کوشش کی. ان کا بیسک ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ڈی این اے کے اندر ایجوٹیشنل پالیٹکس نہیں ہے. ان کا جو کور بیس ہے وہ ایک آپ کہہ لیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا بیس ہے, ٹریڈنگ کمیونٹی ہے باقی. سو اس کے اندر وہ ایجوٹیشنل پالیٹکس نہیں ہے. پی 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 کو ہم نے ایجوٹیشنل پالیٹکس کر کے دیکھا, لیکن ان کی سپورٹ بیس میں ایک ان کی پوری پالیٹکس تھی لیبر کی, اسٹوڈنٹس کی, جو ایجوٹیشنل پالیٹکس میں بلیو بھی کرتے ہیں, پرفارم بھی کر سکتے ہیں. سو پی ایم ایل این تو 99 کے بعد بھی ہم نے ایجوٹیشنل پالیٹکس کرتے نہیں دیکھا, اور اسٹرینتھ کی ان کی بیسس یہی ہے کہ جب حالات تبدیل ہو جائیں اور جو بھی کوئرسو فورسز ملک کے اوپر حاوی ہوتی ہیں, جب وہ چھٹ جاتے ہیں وہ کوئرژن کے بادل, تو جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ پھر ان کے لیے ووٹ ڈال دیتی ہے. تو یہ ابھی تک ان کی اسٹرینتھ رہی ہے. وہ کتنی ایجوٹیشنل پالیٹکس کر سکتے ہیں بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ, میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکتے ہیں, نہ وہ کریں گے. میرا خیال ہے آگے یہ لوکل باڈیز کے الیکشنز آ رہے ہیں, باقی چیزیں آ رہی ہیں, تو ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ری گروپ کریں, اپنے آپ کو دوبارہ سے آرگنائز کریں, تو وہ کریں گے. طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کا یہی رہا ہے, جب ذرا صورتحال سیٹل ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح کے موقف کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, تو شہباز شریف صاحب کی جب گرفتاری تھی اس وقت اس طرح کا کوئی اعلان سامنے کیوں نہیں آیا؟ پھر یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ اب اپنے کیس کا فیصلہ آنے والا ہے تو تیاری ہے؟ یہ تو لمبی بحث ہے حضور کہ وہ ڈان لیکس پرائے وقتوں میں کیوں صحیح تھا تو اپنے وقتوں میں کیوں غلط تھا, تو دھرنے کے پیچھے اپنے وقتوں میں کیوں کچھ کوئی نہیں تھا تو اب جب دوسرے وقتوں میں کوئی تھا. یہ تو بڑی لمبی بحث ہے. اس میں تو ذاتوں کے لیے ہوتا ہے, اپنوں لیے اور اپنے کے لیے, اٹھنا بیٹھنا جاگنا نکلنا پھرنا چپ ہونا بولنا سب کچھ اپنی ذات مبارک کے لیے ہوتا ہے. لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا, جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کی ضمانت سپریم کورٹ میں, اس کا فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے. 8 بار ایکسٹینشن کے بعد 24 دسمبر کو العزیزیہ فلیگ شپ کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے, اور اس میں الحمدللہ پچھلے ایون فیلڈ کی طرح نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی نیا گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. فیصلہ عدالت کا ہے, میاں صاحب بچ جاتے ہیں تو خوش نصیبی ہوگی. لہٰذا تینوں ریفرنسز کے جو فیصلے بڑے اہم ہیں, اور تینوں ریفرنسز کے فیصلوں سے ان کی سیاست جڑی ہوئی ہے. اب 2-3 منظر ہیں, دونوں میاں برادران اندر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے, شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دونوں میاں برادران کے اگر بری ہو جاتے ہیں یا ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اب مشکل اس لیے بھی ہے کہ ایک تو حکومتیں جا چکی ہیں, وہ میاں برادران صاحب کو خود بھی پتہ ہے, نہ سرکار ہے, نہ سرکاری خرچے ہیں, اور 4 مہینے ہو چکے. آپ نے کس ایشو پہ سوائے پارلیمنٹ کے علاوہ کس ایشو پہ ان کی کوئی دیکھا ہے کہ بڑا کوئی انہوں نے جلسہ کیا, جلوس کیا اور کچھ کیا؟ اس لیے اب بھی کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کہا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا ہے کہ آپ بسم اللہ کریں اور کام آگے آگ جلائیں الحمدللہ. اور مطلب یہی تھا کہ ساڈے تے اجر نہ رہنا, اپنا جو کچھ کرتے ہیں تھوڑا بہت کرتے رہیں, ہل جل کرتے رہیں, لیکن کوئی جارحانہ جرحانہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, نہیں کا آپشن ہے ارشاد صاحب آپ لے رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے جو شور ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اور پھر کیا اپنی ذات بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی مروجہ معنوں میں پارٹی بھی نہیں ہے, اور اس نے مسلم لیگ قاب سے بھی زیادہ پتلی اور گری ہوئی سیاست کی ہے. لیکن باقی فیکٹرز کے علاوہ بھی دیکھیں, پی ٹی آئی نے پچھلے سالوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ریپلیس کیا. اس کی وجہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کارنامے سے زیادہ مسلم لیگ نون کی کنفیوزڈ سیاست تھی, اور ان کی زیادہ کنفیوز سیاست تھی پیپلز پارٹی کی. یعنی ان دونوں جماعتوں کے پاس سرے سے کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی اچھی یا بری, لیکن پی ٹی آئی کو 2 حوالوں سے ایک بیانیہ دیا گیا ہے اور اس سے پی ٹی آئی سٹک رہی. اب ان دونوں جماعتوں کا آپ دیکھیں تو ایک بھائی وہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ہاتھ گریبان میں ڈال دیے تھے, اور دوسرے بھائی نے ہاتھ قدموں میں رکھ دیے تھے.
یہ پہلے بھی یہ پوزیشن تھی الیکشن کیمپین کے دوران، اور اس سے بڑی کنفیوژن اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ زرداری صاحب نے پہلے 2 سال اینٹ سے اینٹ بجانے میں صرف کر دیے اور باقی 2 سال اس نے اینٹ سے اینٹ لگانے میں صرف کر دیے۔ اب اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہماری سیاسی حکومتوں میں سب سے بدترین اور ناکام ترین حکومت ثابت ہوگی پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے باوجود نہ پیپلز پارٹی اس کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے اور نہ مسلم لیگ نون۔ وجہ ان دونوں کی اپنی نااہلی اور بیانیے کے کنفیوژن ہے۔ مثلاً آج بھی پیپلز پارٹی کا کیا بیانیہ ہے؟ پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو رعایت کوئی ملے کیسز میں باقی اس میں تو وہ پھر پی ٹی آئی سے زیادہ تابعدار ہوں گے، نہیں تو پھر وہ جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف۔ اسی طرح نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے؟ اب یہ جو پراسرار خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ ظاہری بات ہے، اگر کوئی رعایت ملی کوئی ڈیل ملی تو پھر شہباز شریف صاحب کا بیانیہ، اور اگر نہیں ملی وہ اندر چلے گئے تو پھر نواز شریف صاحب کا بیانیہ۔ اب جب تک ان کی یہ کنفیوژن رہے گی، کنفیوژن کا شکار ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ صافی صاحب کے خیال میں۔ اور ابھی جو ہے نا، ابھی نواز شریف لاکھ بھی چاہے نا، اب مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن اس کا موقع نہیں ہے، اب پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے جس طرح پراسرار خاموشی اور غیر حاضری اختیار کر لی ہے، اس کے باوجود یہ لاکھ بھی چاہے، عوام تو عوام ہے، یہ کارکنوں کو بھی یقین نہیں دلا سکتے کہ یہ لڑنے میں سنجیدہ ہیں۔ اس لیے اب اگر اس طرف جائیں گے وہ لوٹ ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ لڑنے مرنے والے نہیں ہیں۔ مظہر صاحب، جو صافی صاحب بات کر رہے ہیں کہ کارکن کے آگے اب کیا احمد جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کیس کا فیصلہ آنے کی صورت میں اطلاعات کے مطابق یہ طے کیا گیا ہے کہ مریم نواز بھی پھر سامنے آئیں گی، تو کیسا کم بیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ مسلم لیگ نون انتخابی سیاست ہی کرے گی، مزاحمتی سیاست نہیں کرے گی۔ جس طرح بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے مزاحمتی سیاست بہت مشکل ہے۔ نواز شریف صاحب نے کو جنہوں نے جی ٹی روڈ کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ جی ٹی روڈ سے ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ پہنچنے کے بعد وہ ساری مزاحمت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر انہوں نے ٹرائی کی جب وہ لاہور آئے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے میرا خیال ہے یہ جو عوامی رابطہ مہم ہے یہ دراصل اگلے بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہے۔ واحد مسلم لیگ نون کے لیے جو ایگریشن ہے، جو ایگریسو پولیٹکس ہو سکتی ہے، وہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر مریم نواز اس مقدمے سے کلیئر ہو جائیں تو پھر وہ ان کے پاس ایک ہی مقدمہ ہے تو مریم نواز کر سکتی ہیں اور بھرپور انداز میں کر سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو مزاحمتی سیاست کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی، اس نے مفاہمت کی سیاست کر لی، اس نے مزاحمت کا ڈی این اے اپنا تبدیل کر لیا پیپلز پارٹی نے بدقسمتی سے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، اس سے آئیڈیل سچویشن پی ٹی آئی کو اپنے منشور پہ عمل کرنے کے لیے نہیں مل سکتی، جو کہ اگلے ہم دیکھیں گے 1-1.5 سال میں وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن پارٹی سے۔ یعنی آپ نہیں کا آپشن مظہر صاحب لے رہے ہیں، 3 نہیں اور 3 ہاں کے آپشنز اس معاملے پر حمایتوں کے سامنے آئے ہیں۔ ہم رپورٹ کارڈ میں ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں نیب حراست میں ہیں۔ تحریک انصاف کی 2 اتحادی جماعتوں کیو ایم اور بی این پی مینگل نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن اسد کیسر سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر بآسانی جاری کر چکے ہیں۔ سوال اس معاملے پر ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں اور بابر صاحب اور ارشاد صاحب سے ہم اس پہ گفتگو۔ اسپیکر اسمبلی سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کر رہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ بابر صاحب، فرق کیا ہے؟ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر فوری طور پر جاری کر دیے گئے، یہ سعد رفیق صاحب کے معاملے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ابسا کمال ہے، ابھی کل بھٹی صاحب یہ ساری بات کر کے ڈیل بنا کے آئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ نے مجھ سے سوال شروع کر دیا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ کیوں نہیں جاری کر رہے، یہ تو ان سے پوچھیں، ہی آپ کو بتائیں گے اندر کی بات۔ اب وہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہتے اس ملاقات سے متعلق؟ نہیں، آپ اچھی طرح پوچھیں نا ذرا، یہ بتا دیں گے۔ جی ارشاد صاحب بتائیے۔
آپ کا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب نیب کے ریمانڈ پر تھے اس وقت بھی ان کو نہیں بلایا جانا چاہیے تھا، اور یہ اپوزیشن چونکہ گھاگ کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ طرف کا پتہ چال چلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو بلاتے ہیں یا کسی کو نہیں بلاتے۔ انہوں نے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بلایا تو اس کو بھی بلا لیں، یا اس کو نہیں بلایا تو اس کو بھی نہ بلائیں، یا دونوں کو بلانا ہے۔ بابر صاحب نے آپ سے شاہ صاحب معذرت کے ساتھ کوئی اور سوال پوچھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورتی دیکھیے اس نظام کی کہ مسلم لیگ نون کی 10 سال حکومت تھی، 10 سال حکومت تھی، 10 سال الحمدللہ حکومت تھی پنجاب میں اعظم طارق صاحب کے لیے چیختے رہے وہ، چونکہ نون کی حکومت تھی اس لیے وہاں یہ پروڈکشن آرڈرز کا انہوں نے قانون یا یہ ہاؤس آف بزنس یا یہ رولز ہی نہیں رکھے، یعنی وہ اعظم طارق صاحب کو چیختے رہے، کبھی نہ بلایا۔ مونس الہی پرویز الہی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو وہ ممبر تھے، ان کے لیے کرتے رہے، بالکل بھی نہیں بلایا، اور اپنی یہ کیا، اور اب یہاں آ کے وہ سارا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سامنے یہ سپیکر کا استحقاق ہے۔ اچھا، سپیکر کا استحقاق ہے شاہ صاحب کے خیال میں۔ بابر صاحب نے کوشش کی ان سے جاننے کی، اب وہ آپ اگر کچھ معلوم کر پائیں ان سے۔ دوسرا ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ پروڈکشن جی بھٹی صاحب اصل میں شائع ہیں، وہ تھوڑے امبیرسڈ ہیں۔ کل پرائم منسٹر نے ضد کر کے ان کے ساتھ سیلفی بنوا لی ہے، اب وہ ادھر ادھر چل رہی ہے، اس بات پہ وہ تھوڑے سے دیکھیے سیریسلی ڈسکریشن کسی کا بھی آربیٹری نہیں ہو سکتا، ساری ڈسکریشنری اتھارٹی سٹرکچرڈ ہوتی ہے، کسی اصول کے تحت آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اسد کیسر، اپنے آپ کو شاید اسٹیبلش کر رہے ہوں، شاید انہیں اجازت مل گئی ہو کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا سکتے ہیں۔ وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ بچہ جب تک روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی، تو یہ روئیں دھوئیں گے اپوزیشن والے تو اس کے بغیر تو آپ خواجہ سعد رفیع کو نہیں نکال کے لائیں گے نا، آپ انہیں نکال کے لائیں گے، ان کے ہاتھ میں مائک آئے گا، وہ بات کریں گے، اور ٹھیک بات کر لیتے ہیں جب بھی ان کے ہاتھ میں مائک ہو، جذبات لوگوں کے ابھاریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کمیٹیز بننے کا معاملہ چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لیدیں ہونی ہیں، کس کمیٹی کا ہیڈ بنانا ہے، سو وہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے۔ اس نیگوسیشن میں وہ ایک یہ پتہ بھی استعمال کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری 2 باتیں مانیں تو ہم اس کا پروڈکشن آرڈر آگے یوز کریں گے۔ سو ایز لیوریج گورنمنٹ اسے یوز کرے گی جس طرح سے سیاست میں کیا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب لین دین کے معاملے میں استعمال ہوگا یہ معاملہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، اور اگر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، یہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مزید ٹائم نہیں ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں اس کو۔ بابر صاحب اور ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے جس کا ذکر اب ہم کریں گے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے حسن نثار صاحب اور سلیم صافی صاحب سے، اور معاملہ اس طرح سے ہے کہ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی صاحبزادی ڈاکٹر اریبہ MS ڈاکٹر طارق نیازی پر انتقامی کارروائی کا الزام لگا کر استعفیٰ دے چکی ہیں۔ ڈاکٹر اریبہ کا کہنا ہے کہ MS کے PTI سے قریبی تعلقات ہیں اور ان سے دشمنی کی وجہ لیگی رہنما حنیف عباسی کی بیٹی ہونا ہے، لہٰذا وہ ان خیالات میں MS ڈاکٹر نیازی کی نگرانی میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ ان حالات کے اندر انہوں نے اس طرح سے کہا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور MS ڈاکٹر طارق نیازی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں راجہ بشارت MS سے ڈاکٹر اریبہ کی سفارش کر رہے ہیں اور انہیں واپس سکن ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا جائے، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ MS کے انکار پر وزیر قانون برہم ہو گئے اور دھمکی دی کہ ڈاکٹر اریبہ کو واپس سکن ڈپارٹمنٹ میں نہ بھیجا گیا تو MS اسپتال بھی اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے۔ یہ فون کال سامنے آئی تھی، اسی پر ہم سوال کر رہے ہیں، اور سوال اس طرح سے ہے ڈاکٹر MS ڈاکٹر طارق نیازی پر انتقامی کارروائی کا الزام، اس کی تحقیقات کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ حسن صاحب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے ایک بہت ضروری وضاحت ہے، صافی صاحب کی پچھلے سوال کے جواب میں یہ تاثر ابھرا ہے کہ کسی اور نے بیانیہ کرپشن کا، اینٹی کرپشن کا بیانیہ کسی اور نے دیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کرپشن کنگ نواز اور کرپشن کوئین بے نظیر کے حوالے سے 22-23 سال پہلے جو عمران یہ ٹرمنالوجی استعمال کرتا تھا، یہ میری لکھی ہوئی تقریر نہیں تھی، حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ٹھیک، دوسری بات، وہ ایک تھا، وہ فاروق لغاری نے اس کو بین کرایا تھا، احتساب نہیں انتخاب نہیں احتساب ورنہ خونی انقلاب۔ یہ احتساب اور
کرپشن، یہ بنیادی طور پہ میرے سلوگن سے اور اس سے بہت پہلے میں اپنے کالمز میں اس پہ فوکس کیے ہوئے تھا پی ٹی آئی کے وجود میں آنے سے پہلے. سو یہ جو بنیادی طور پہ بیانیہ ہیں یہ میرا دیا ہوا ہے، پہلی بات. دوسرا یہ جو ہے یہ افسوسناک صورتحال ہے. کلیم ہے حکومت کا کہ تھینک یو صافی صاحب. اچھا، تو اس میں کلیم ہے حکومت کا کہ یہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور افسوس ہوا مجھے وہ سن کے. آپ یقین کرو اگر وہ یہ ٹیلی فونک کانورسیشن اگر میں ٹی وی پہ نہ دیکھتا میں یقین نہ کرتا، بیکاز تھوڑا بہت جو میں راجہ بشارت صاحب کو جانتا ہوں، ہی از اے ویری سیولائزڈ ڈیسنٹ مین. پتہ نہیں کیا پریشر تھا، کیا تعلق تھا، یا معاملہ ہی شاید جینون ہو جس پہ وہ ایریٹیٹ ہو گئے ہوں. مجھے صورتحال کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. میں راجہ صاحب کو ایک سوبر، متوازن، سنجیدہ آدمی کے طور پہ جانتا ہوں. مجھے افسوس ہوا جس طرح وہ بات کر رہے تھے، اور خوشی ہوئی اس بات پہ جس طرح وہ جو صاحب تھے ایم ایس اے یا جو کوئی بھی تھے وہ نیازی صاحب، جس طرح انہوں نے پولائٹلی بڑے تحمل سے جو انہوں نے سٹینڈ لیا، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ سے میں واقف نہیں ہوں. سلیم صافی صاحب، کیا صورتحال اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہو اس سے متعلق، اور کوئی جینون مسئلہ ہو سکتا ہے جس طرح حسن صاحب اشارہ دے رہے ہیں؟ جی میں تھوڑا بہت اس کو فالو کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا گزشتہ کئی سالوں سے، وہ ہمارے نظام انصاف کے دامن پہ ایک دھبا ہے. پہلی بات یہ کہ کیس آپ دیکھ لیں، کیس میں انہی طرح کے جو دوسرے ملزم تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا، اور صرف حنیف عباسی صاحب کو اس کے ذریعے ذلیل کر دیا گیا. پھر اگر اس ملک میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف ہوتا تو جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی رات گئے تک عدالت لگا کے، تو اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں، یعنی وہ ظلم کی اور انتقام کی انتہا کر دی گئی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، یہاں سے پھر ان کو شفٹ کر دیا گیا اٹک سے پھر ان کو شفٹ کر دیا لاہور کے ایک جیل میں، اور اس کے بعد دوسرا. پھر کئی سالوں سے ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر ابھی یہ جو کچھ ہوا تو ان کی بیٹی کے ساتھ، بالکل وہ ایم ایس جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو حنیف عباسی صاحب اور ان کے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. راجہ بشارت صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پہ تو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کا حصہ یہ جو نئے پاکستان میں انہوں نے کلچر نکالا ہے کہ آپ انتقام لیں گے، خاندانوں تک بھی پہنچیں گے، بچوں تک بھی پہنچیں گے. تو راجہ بشارت صاحب چونکہ ایک پرانے پاکستان کا حصہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اقتدار میں رہ کے بھی حنیف عباسی نے کسی اور کے خاندان کو یا بچوں کو سزا نہیں دی، تو راجہ بشارت صاحب تو میں کہتا ہوں کہ ایک صحیح کام کر رہے تھے. اور دیکھیں اس ایم ایس کو کہ ان کے ساتھ ایک منسٹر بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کیونکہ حنیف عباسی کی بیٹی نے خط پہلے سے لکھ دیا تھا استعفیٰ کا اور وہ سوشل میڈیا کا. تو یہ کتنا غیر اخلاقی اور ان ایتھیکل ہے کہ وہ ایک لا منسٹر کے ٹیلی فون کو ریکارڈ کر رہا ہے اپنے ساتھ، اور ان کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس لیے وہ اس وقت مہذب انہوں نے گفتگو رکھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ راجہ بشارت صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پہ تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان کو، اس پہ تو اس کو میڈل دینا چاہیے کہ اس کے باوجود اس انتقامی کلچر کا حصہ نہیں بنے. حسن صاحب، اب پہلے اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ جو صاحبزادی تھیں، ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی چاہ رہی تھیں ایسا کچھ؟ کال سامنے آنے کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں، ایک ان سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے ایک منٹ حفصہ، یہ مجھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا. اب چونکہ صافی صاحب جیسے بندے نے بیک گراؤنڈ سامنے رکھ دی ہے، مکمل طور پہ میں صافی صاحب کے جواب کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے بیک گراؤنڈ کا میں نے پہلے بھی اعتراف کیا تھا، میں نہیں جانتا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بشارت صاحب سے میں توقع نہیں کر رہا تھا. جو صافی صاحب نے کہا ہے صورتحال ڈیفینیٹلی 100% ویسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، انہی کا جواب میرا جواب آپ ٹریٹ کر لیں. آپ دونوں ایک دوسرے سے بالکل بھرپور اگری کر رہے ہیں، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی کوئی سنجیدہ شخصیت یا معتبر شخصیت کے مالک راجہ بشارت صاحب ہیں، اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انفلوئنس اپنی جو ان کے پاس عہدہ ہے اس کے استعمال کا معاملہ یہ ضرور نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا بات سامنے آتی ہے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.